بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ توحید ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے، اور جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہی ہے۔ آج کا ہمارا قرآن مجید کا سبق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے پاس ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ ہے 42۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک و بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، المصیر، لوٹنا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہیں، متصرف ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے کسی کو اختلاف کرنے کی جرت نہیں، وہ معبود برحق ہیں جن کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، قیامت قائم ہوگی، اللہ ہی کی طرف ہم لوٹیں گے، اور اللہ تعالی جسے جو چاہیں گے انعام دیں گے، جسے جو چاہیں گے سزا دیں گے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ سورۃ النجم کی 31ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، کہ جن لوگوں نے برے اعمال سر انجام دیے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ دیں اور نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دیں۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، دنیا اور آخرت میں انہی کا حکم چلتا ہے، اور تمام قسم کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، خاص طور پر ماضی قریب کی ایک عظیم علمی شخصیت شیخ السعدی اپنی تفسیر الکریم الرحمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام وہ ذات بابرکات ہیں
کہ تمام کی تمام مخلوق ان کے سامنے تسبیح اور حمد و ثنا کرتی ہے، اور یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے در کی فقیر ہے، تو پھر یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، تدبیر کون کرتا ہے، تربیت کون کرتا ہے، سب کا جواب یہ آیت مبارکہ ہے۔ اسی طرح امام بقائی نے نظم الدرر میں ایک بات بیان فرمائی ہے کہ رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں نسبتاً مبہم انداز میں اپنی بادشاہت کا اعلان فرمایا، لیکن یہاں صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، جس طرح کہ امام ابن جریر وغیرہ نے اپنی کتب تفاسیر میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات اکیلے ہیں جو عبادت کا مرجع ہیں، وہی ذات بابرکات ساری انسانیت کو ان کی موت کے بعد اٹھائیں گے، ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیں گے۔ اور یہ بات اللہ نے ہمارے سامنے اس لیے رکھی کہ ہم لوگ محنت کر کے، کوشش کر کے، ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے دن رات بسر کریں۔ ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت فقیہ العصر شیخ ابن عثیمین نے فرمایا کہ یہاں پر المصیر سے مراد صرف اور صرف لوگوں کا لوٹنا نہیں بلکہ تمام امور کا لوٹنا ہے، ہر چیز اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے ساتھ ہے، اور ہر چیز کا انجام اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ بعد مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بین السطور رب کائنات نے ایک اور چیز ہمارے سامنے رکھی کہ جو بدبخت اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلاتے ہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے یہاں سخت قسم کی وعید ہے، لیکن ضرورت تھوڑا سا غور کرنے کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے ایک اور بات یہاں بیان فرمائی کہ اللہ کی بادشاہی زمین و آسمان پر محیط کیوں نہ ہو، کہ رب کائنات نے ہی ان کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر ان زمین و آسمان کو ہی پیدا نہیں فرمایا بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی پیدا کرتا مخلوق میں ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے جنبش کر جائے، اپنی جگہ سے حرکت کر جائے۔ تو پیدا کرنے والی ذات بابرکات نے ان سب کا اختیار صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہیں آگے بڑھائیں، جس کو چاہیں فنا کی گھاٹ اتار دیں، اور رب کائنات جس چیز میں جو چاہیں تبدیلی کر دیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس کا زندہ ثبوت کیا ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں آج سے 100-150 سال پہلے پانی گزرتا تھا، اب پانی نے اپنا رخ تبدیل کیا، وہاں سے میلوں دور چلا گیا، اب وہاں پر شہر آباد ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق ہمیں ملتا ہے معزز خواتین و حضرات، وہ یہی ہے کہ جب اللہ ہی بادشاہ ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہنا چاہیے،
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔